آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی داستان بتانے والے ہیں کہ جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت اور ان پر آئی آزمائش کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے اللہ نے اپنے نبی کی آزمائش کی اور اس امتحان میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے صبر کیا اور شکر ادا کرتے رہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام اس صبر کے ذریعے کیسے اس امتحان میں پورے کامیاب ہوئے اور کس قدر اللہ نے آپ کا درجہ بلند عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس نے صورت، مال، اولاد، بے شمار مویشی، کھیت و باغ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام اولادیں اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں وہ سب کے سب مر گئے۔ تمام کھیت اور باغات بھی برباد ہو گئے، لہٰذا آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب بھی ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ اللہ کی حمد کرتے اور شکر بجا لاتے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب نے آپ کو چھوڑ دیا، صرف آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افراہیم تھا یہی آپ کی خدمت کرتی۔ بہت سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیف میں رہے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا اور صبر کرتے رہے۔ آپ کی دعا کا ذکر قرآن کریم میں یوں آیا ہے، مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے۔ جب آپ امتحان میں پورے اتر گئے اور کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہو گئی اور رب کریم نے حکم فرمایا، اے ایوب علیہ السلام اپنا پاؤں زمین پہ مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا اور فرمایا اس پانی سے غسل کرو، لہٰذا آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر سے ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت میٹھا اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے بدن میں نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولادوں کو بھی دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور پھر ان کی کثیر اولادیں ہوئی۔ پھر آپ کے تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گئے، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ آپ کو مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام کہ آپ ایک سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ ہی اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائیں گی۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے سرفراز فرمایا، اور قرآن مجید میں ان کی مدح خونی فرما کر اواب کا لاجواب خطاب سے آپ کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے۔
اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خدا ان کے مرتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم عز و جل کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔